دینی علوم سے وابستہ ہر ایک طالب علم کو، ہر ایک واعظ و نصیحت کرنے والے کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ عقائد اور مسائل میں کیا فرق ہے، عقائد میں کون سے ضروریات دین ہیں، کون سے ضروریات اہل سنت ہیں اور ان کا حکم کیا ہے، یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے تاکہ یہ ہمارے ہاں جو اعتدال نہیں پایا جاتا، ہمارے ہاں جو ایک ایسا مسئلہ جو مختلف فی ہوتا ہے جس میں سامنے والے کی نہ تکفیر ہو سکتی ہے نہ تضلیل و تفسیق ہو سکتی ہے، وہاں پر کافی سارے لوگ ایسے مسائل میں بھی ایک دوسرے کی تکفیر یا تضلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ بنیادی طور پر ہم سب کو جاننا ضروری ہے کہ مسائل کس قسم کے ہیں۔ تو بنیادی طور پر مسائل 4 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 ضروریات دین۔ ضروریات دین وہ دین اسلام کے بنیادی بیسیکلی جو عقائد ہیں وہ ہیں جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہیں، اور ان میں ذرے برابر شک کرنے والا اسلام سے خارج ہے، ان کا منکر جو ہے وہ مطلق کافر ہے، یعنی ضروریات دین جن کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 پر ہیں ضروریات اہل سنت۔ ضروریات اہل سنت سے وہ مسائل مراد ہیں، وہ عقائد مراد ہیں جن میں ہمارا فرقہ ضالہ، خوارج، روافض اور قدریہ، جبریہ وغیرہ سے اختلاف ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت ہے، انسان اپنے افعال کا خالق ہے یا جو ہے کاسب ہے، یہ جو اختلاف ہے ہمارا اہل سنت کا دوسرے فرقوں کے ساتھ۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوا وہ جسمانی تھا یا روحانی تھا۔ اسی طرح گناہ کبیرہ سے آدمی جو ہے اسلام سے خارج، ایمان سے خارج ہوتا ہے یا نہیں، یہ جتنے بھی اختلافات ہیں یہ اہل سنت کے ایسے گمراہ فرقوں کے ساتھ ہیں جو ایسے مسائل ضروریات اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا جو منکر ہے وہ کافر تو نہیں ہے، البتہ وہ گمراہ بد مذہب ضرور ہے۔ تو ان مسائل میں اہل سنت سے جو بھی اختلاف کرتے ہیں یہ ضروریات اہل سنت میں وہ بد مذہب اور گمراہ کہلاتے ہیں، اگرچہ وہ کافر نہیں کہلاتے، ان کی مطلق تکفیر نہیں کی جائے گی، وہ مسائل جو ضروریات اہل سنت کے اندر آتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہیں مختلف فی مسائل، جیسے مسالک یعنی فقہ کا جو اختلاف ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ جو اختلاف ہے، جیسے مثال خون سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، رفع الیدین جائز ہے یا ناجائز، اس طرح کے ہزاروں مسائل ہیں جو مختلف فی ہیں اہل سنت کے اندر۔ ان مسائل کا انکار کرنے والا اس پر نہ تکفیر ہے، نہ تضلیل ہے، نہ تفسیق ہے، نہ یہ بد مذہب ہے، نہ گمراہ ہے۔ یہ مسائل ہمیشہ سے مختلف فیے چلے آتے آ رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہیں معمولات اہل سنت۔ معمولات اہل سنت سے مراد جیسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل ہیں، جسی طرح میت کے لیے ایصال ثواب میں جو دن ہوتے ہیں جیسے سویم ہے، چہلم ہے، دسواں ہے، اسی طرح اولیاء اللہ کے جو اعراس ہیں ان کے عرس کیے جاتے ہیں، یہ سب اہل سنت کے معمولات ہیں۔ ان معمولات میں اگر کوئی منکر ہے تو اس کی بھی نہ تکفیر کی جائے گی، نہ تضلیل کی جائے گی، نہ تفسیق کی جائے گی، کیونکہ یہ جو مسائل ہیں یہ فروعات کے اندر آتے ہیں اور ان کا انکار کرنے والا گمراہ بھی نہیں ہے، بد مذہب بھی نہیں ہے، البتہ یہ اہل سنت کے معمولات کے اندر آتے ہیں۔ تو اس تقسیم کو آپ خوب ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1 ضروریات دین کو جان لیں، اسی طرح ضروریات اہل سنت کو پہچانیں، مختلف فی مسائل کو سمجھیں اور معمولات اہل سنت کو سمجھیں تاکہ ہمارے ہاں اعتدال پایا جائے، افراط و تفریط سے ہم نکل جائیں۔ ہمارے ہاں کئی ایسے واعظین ہیں جو معمولات اہل سنت میں، جو لوگ معمولات اہل سنت نہیں کر رہے ہوتے ان کی بھی تکفیر کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی تفسیق وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ فقہ کی کتابوں میں اس تقسیم کو بیان کیا گیا ہے اور اسی حکم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے جس مسئلے کا جو حکم ہے اس مسئلے کا انکار کرنے والا یا اس کا اثبات کرنے والے کے اوپر بھی وہی حکم لگے گا۔ یعنی ایک مسئلہ ضروریات دین کے اندر ہے تو ظاہر ہے اس کا اقرار ایمان ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ اب ایک مسئلہ ایسا ہے جو ضروریات دین میں نہیں آتا، نہ اس کا انکار کفر ہے نہ اس کا اقرار عین ایمان ہے، البتہ اس کے کرنے سے ثواب ہو سکتا ہے، جیسے معمولات اہل سنت ہیں، ان میں فیوز و برکات حاصل ہو سکتے ہیں، مثلا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کرنا، اسی طرح دیگر جو معمولات اہل سنت ہیں ان کو جو لوگ کرتے ہیں یقیناً ان کو بہت سارے فیوز و برکات حاصل ہوں گے، ثواب حاصل ہوگا، لیکن ظاہر ہے ان کا تعلق ضروریات دین سے نہیں ہے کہ ان کا اثبات ایمان کا جز ہو یا ان کا انکار جو ہے نا وہ کفر ہو۔ تو یقیناً یہ ساری
چیزیں ہر ایک مسلمان کے لیے، بالخصوص جو اہل علم ہیں، جو دینیات سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے۔